کچھ وقت کے لیے ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری کرے۔ ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی نیک عمل بجا لائے، اچھے صالح اعمال کرے، وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ایمان کی شرط کے ساتھ جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہیں یا وہ عورت کے روپ میں ہیں، ایمان کا نور ان کے سینے میں پایا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے صالح اعمال کے نتیجے میں ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے ہم سے اچھے اعمال کا تقاضا کیا ہے، اور ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم صالح اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے، اب ہماری اپنی خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی، دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا۔ اسلام انقیاد ہے، تسلیم کردن، مان لینا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کا نام ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ لیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس لیے شریعت بیضاء ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں۔ آج SOPs کا تذکرہ ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آپ شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام ایک مکمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، عمل زندگی ہے، ایک نصاب حیات ہے۔ صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے،
بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی، ہماری مکمل اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تقویم، ہمارے رسوم و رواج، طرز معاشرت، ایک ایک چیز میں اسلام کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ اس کو جزا کی صورت میں صالح، پاکیزہ، ستھری، مطمئن زندگی عطا کرتا ہے۔ اب حیاتاً طیبہ کا جو لفظ بولا گیا، حالانکہ فَلَنُحْيِيَنَّ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن الگ سے حیاتاً طیبہ کا ذکر کر کے تاکید لفظی کے ذریعے سے یہ خاص طور پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو گے تو تم اس کی طرف سے انعامات کے حقدار ہوگے۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ علماء تفسیر نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ ایک معنی حیات طیبہ کا یہ کیا گیا ہے الرزق الحلال، اور یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا بن رباح اور ضحاک کا ہے کہ اس سے مراد رزق حلال ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی بندہ اطاعت کرتا ہے تو اس کے صلے میں اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارا جو مقسوم ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو، اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کے مقسوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ معروف روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال کیا ہے ہر شخص کو پتہ ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ حرام کیا ہے یہ بھی سب لوگوں کو علم ہے کہ حرام کیا ہے۔ سود حرام ہے، چوری درست نہیں ہے، کسی سے چھین کر کے لینا، رشوت لینا، جو یہ امور بجا لاتا ہے اور ان برے اعمال میں مبتلا ہے، ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہیں گے یہ امور حرام ہے۔ جو رشوت لیتا ہے اس کے بھی سر کے اوپر آویزہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، باقاعدہ کتبہ لگا ہوا ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اگرچہ نیچے وہ کاروبار کر رہا ہے
رشوت کا بازار گرم کیے رکھا ہے اس نے، لیکن بہرحال اس کو اچھی طرح معلوم ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کو پتہ ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے۔ اسی طرح جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ چشم پوشی کر لیں، سستی اور کاہلی سے کام لیں، پرواہ نہ کریں، یا اپنی مرضی کا حلال اور حرام اختیار کر لیں، یہ ہمارا ایک طرز زندگی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دیہات میں خاتون ہوتی تھی، تو دیہات میں ہی ایک گھر تھا جو پرلے درجے کے رشوت خور تھے۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حرام کھاتے ہیں، تو بڑھیا کو ان کے حرام کھانے کی تفصیل کا پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دن اس نے صبح کو ڈربے کا دروازہ کھولا تو ایک مرغی مری ہوئی پڑی تھی، تو پھینکنے لگی، تو اس کو مان خیال آیا کہ ہمارے ہی محلے میں ایک گھر ہے جو حرام کھا لیتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ حرام کھا لیتے ہیں، تو یہ میں پھینکنے جو لگی ہوں تو چلو کسی کے منہ میں پڑ جائے گا۔ تو وہ مرغی لے کے ان کے گھر چلی گئی اور کہا کہ یہ مرغی مر گئی تھی اور میں پھینکنے لگی تھی، تو سنا ہے کہ آپ حرام کھا لیتے ہو، تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آگے سے غصے میں آ گئے، تو اب پتہ تو انہیں بھی تھا کہ ہم حرام کھاتے ہیں، لیکن ان کا حرام ان کی مرضی کا تھا۔ وہ مرغی چوری کر لیتے ہیں، رشوت میں مرغی لے لیتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، اور مردار کو وہ حرام سمجھ رہے ہیں، تو اس کو وہ حلال سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم نے حلال اور حرام اپنی مرضی کا، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق بنا لیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ چوری کی مرغی بھی حرام ہے، جو کسی سے لوٹ کے مال لیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور ڈاکہ ڈال کر کے جو جانور چرایا اور اس کو ذبح کیا وہ بھی حرام ہے، اور جو مرا ہوا تھا وہ بھی حرام ہے۔ لیکن ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کہا کہ ٹھیک ہے، یہ حرام ہم کھا لیتے ہیں اور یہ حرام ہم نہیں کھاتے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بسنے والے لوگ ان معاشرتوں کے اندر اس طرح ڈھل جاتے ہیں کہ وہاں چونکہ شراب عام میسر ہوتی ہے تو وہ شراب پی لیتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھو تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ تو حرام ہے۔ تو میاں ابھی تھوڑی دیر قبل آپ نے جو شراب پی تھی وہ بھی تو شریعت نے حرام کی ہے۔ تو ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیں اور کچھ چیزوں کو ہم حرام قرار دے دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ شراب بھی حرام تھی، ہمیں پتہ ہے کہ رشوت کا مال بھی حرام ہے، تو فرمایا ان الحلال بین، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، تو اس کے بارے میں رائے مختلف پائی جاتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن اتقی الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی آبرو کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اتقاء کی دولت سے مالا مال ہو گیا، جس میں شک بھی ہوا اس کو بھی اس نے ترک کر دیا۔ آج ہم اس بنیاد پہ ہی تو پرہیز کر رہے ہیں، کسی سے مصافحہ اس لیے نہیں کرتے کہ ممکنہ طور پہ اس کو کرونا ہو سکتا ہے، حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کو کرونا نہیں ہے، ورنہ یہ بیچارہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہوتا، لیکن چونکہ اس نے ابھی ٹیسٹ نہیں کروائے تو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ مرض لاحق ہو، اسے بھی پتہ نہیں اور مجھے بھی پتہ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس سے مرض لاحق ہو جائے، تو ہم احتیاط کرتے ہیں ممکنہ طور پہ۔ تو جو چیزیں شبہ والی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں حرام ہے یا حلال ہے، تو اس میں ہم کیوں دلیر ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تو وہاں بھی ہمیں پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں کھاتے ہوئے کوئی یہ بتا دے کہ اس کھانے کے اندر زہر پڑا ہوا ہے، یہ مضر صحت ہے، تو ہم ترک کر دیتے ہیں۔
اگرچہ ایک آدھ گواہی یہ بھی ہو کہ نہیں غلط ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے چلو ہم دوسری چیزیں موجود ہیں اور آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم یہ لے لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ کسی نے خبر مشتہر کر دی تھی کہ یہ فارمی مرغیاں جو ہیں ان کو برڈ فلو ہو گیا ہے اور یہ خطرناک بیماری ہے اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے، تو لوگوں نے مرغیاں کھانا چھوڑ دی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ تو یہ اگر خبر مشتہر ہو جائے کہ فلاں جانور کو بیماری ہے تو ہم اس کو کھانا ترک کر دیتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ شک پڑ جائے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے حرام ہے یا حلال ہے تو پھر اس کو ترک کیوں نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ترک کر دیا شبے کی وجہ سے کسی چیز کو، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی آبرو بھی بچا لی، کیونکہ جو شبے والے کاموں میں پڑتا ہے اس کی آبرو بھی باقی نہیں رہتی، دین بھی باقی نہیں رہتا، آبرو بھی باقی نہیں رہتا۔ ایسا کاروبار جو مشکوک ہے، اگر کوئی متقی پرہیزگار، کوئی عالم دین، کوئی شخص وہ کاروبار کرنے لگتا ہے، وہ اپنے طور پہ کسی طرح سے مطمئن ہو گیا، لیکن وہ کاروبار، وہ کام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں شبہات پائے جاتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا اتقوا مواضع التہم، جہاں تہمت کا اندیشہ ہو اس جگہ سے بھی بچو۔ تو جو تہمت کی جگہ سے بھی بچ گیا، شبے والی جگہ سے بھی بچ گیا، اس نے اپنی آبرو بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رزق حلال کو ہی اختیار کرتے ہیں، یہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہے، صلہ ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، طیب اور ستھری زندگیاں ان کو میسر تھیں، اور ان کی زندگی میں حلال اس طرح شامل تھا کہ حرام کا اور مشکوک کا تصور بھی پایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد سلف صالحین کی زندگیاں دیکھ لی، امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کسی سے قرض لینا ہے اور اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پھر دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کڑکتی دھوپ میں، گرمی کا موسم تھا، تو کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ تو پڑ رہا ہے، آپ سایہ دیوار میں کھڑے ہو جائیں، جب صاحب خانہ آئے گا تو آپ اس سے بات کر لینا۔ تو فرمایا صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا سود نہ بن جائے، چونکہ جس سے قرض لینا ہو اس سے اس کے علاوہ نفع لینا سود ہوتا ہے۔ تو کہا میں اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا، مبادا کہ یہ سود نہ ہو جائے۔ تو یہ تھی ان لوگوں کی احتیاط اور ان لوگوں کا طرز زندگی اور ان لوگوں کا انداز معاشرت۔ بکری چوری ہو جاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں، تو آپ جو بکریاں چرانے والے گلہ بان ہیں ان سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی عمر یہ جیتی ہے، تو اتنی دیر تک بازار سے خرید کے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نے ذبح کی ہو اور وہ قصاب گوشت بیچ رہا ہو، تو میں اس سے بھی بچوں گا، اس لیے کہ میں پوری دنیا کو فقہ دینے جا رہا ہوں، میں قرآن و حدیث سے استنباط اور استخراج کر کے مسائل نکالتا ہوں، لہٰذا میری زندگی ستھری اور میری زندگی حلال رزق سے عبارت ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا طرز زندگی تھا کہ وہ مشکوک سے بھی بچتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما ہیں، لوگ آپ سے مسائل پوچھنے آتے تھے، مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں۔ ایک خاتون آئی کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا کہ میں سود کاٹتی ہوں اور بازار میں بیچتی ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے، اور دن کو بھی کاٹ لیتی ہوں اور رات کو بھی کاٹ لیتی ہوں، جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں یا کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے ہماری گلی سے، تو مشعلیں لیے پہلے ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ماحول میں روشنی ہوتی ہے، تو میں اس میں بھی سود کاٹ لیتی ہوں، چاندنی راتوں میں بھی سود کاٹ لیتی ہوں۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ سود جو میں نے دن کے اجالے میں کاٹا،
اور وہ سوت جو میں نے چاند کی روشنی میں یا بادشاہ کے لیے جلائی گئی قندیلوں کی روشنی میں نے کاتا، دن کا کاتا ہوا، روشنی میں کاتا ہوا، رات میں کاتا ہوا، اس کی کوالٹی میں کچھ فرق تو ہوگا، تو کیا میں ان کو اکٹھا فروخت کر سکتی ہوں؟ تو جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، خاتون اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ ارشاد کریں کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، اس لیے تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا، میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پھر شبے والی چیزوں سے بھی اللہ ان کو بچاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو صالح اعمال کے ذریعے سے مزین کرتے ہیں تو یہ نور ان کو عطا کر دیا جاتا ہے، ان کو رزق حلال دے دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ دولت ان کو عطا کی جاتی ہے۔ دوسرا قول، ان کو نیکی کی توفیق نصیب کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا ان پر احسان ہوتا ہے۔ جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ پھر ان کو مزید اچھے اعمال کی توفیق، فرما برداری کی، طاعت الہی کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھیے کہ جب وہ دروازے مقفل کر کے اور بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے اور سارے ایسے اسباب پیدا کر کے جو حیا کی چادر کو تار تار کر دے، جناب یوسف علیہ السلام کو پکارتی ہے تلک، یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو قال معاذ اللہ، تو کہتے ہیں اللہ کی پناہ، میں تیرے دام تصویر میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ تو اس بت سے حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اس پتھر کی مورتی کے اوپر بھی جس کو تو معبود مانتی ہے موٹا کپڑا ڈال لیا ہے۔ میں اس خدا سے نہ ڈروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، اب ساتوں دروازے بند تھے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بھاگتے ہوئے دوڑ لگائی تو ساتوں دروازے مقفل تھے، تالے چڑھے ہوئے تھے، چابیاں زلیخا کے پاس تھیں۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں تو قفل ٹوٹتے چلے جاتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم اپنے اس عبد خاص سے، عبد منیب سے، اپنے بندہ خاص سے اس طرح فحشاء کو اور برائی کو یوں پلٹا دیتے ہیں اور اس طرح اپنے بندے کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اصلہ، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر آسانیاں مزید پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا صلہ ہے صالح اعمال بجا لانے کا۔ تیسری بات، القناعہ، اللہ اس کو قناعت کے اجالے عطا کر دیتا ہے، قناعت کا نور نصیب کر دیتا ہے۔ اور یہ قول حسن بصری کا ہے، واہب بن منبہ کا ہے، اکرمہ کا ہے، اور سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کا بیان فرمایا کہ اس سے مراد قناعت ہے، یعنی اللہ جل شانہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو قناعت کا جوہر عطا کر دیتا ہے۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت کسے کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ القناعۃ ہی الرضا بما آتاہ اللہ، اللہ نے جو عطا کیا اس پر راضی ہو جانا قناعت کہلاتا ہے، کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں، تیری مرضی یہ تھی، تجھے پسند یہ تھا، تو ٹھیک ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ جو
موجود ہے، میسر ہے، اس پہ مطمئن ہو جانا، یہ قناعت ہے۔ تو جو اچھے اعمال بجا لاتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو قناعت کے نور سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے کہ لیس الغنی عن کثرۃ العرض، مال و متاع کا زیادہ ہونا، دولت کے انبار ہونا، بینک بیلنس ہونا، مربع زمینیں، جائیدادیں، بہت کچھ ہونا، فیکٹریاں ہونا، سب کچھ ہونا، یہ غنا نہیں ہے۔ غنا کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، امیری کیا ہے، غنا کیا ہے؟ کہا یہ نفس کی امیری ہے۔ اگر کوئی شخص کھرب پتی ہے لیکن اندر کی کمینگی ختم نہیں ہوئی تو وہ غنی نہیں ہے۔ غنی وہ ہے چاہے کنگال ہے لیکن اس کے اندر کمینگی نہیں ہے، تو یہ غنائے نفس کا نام ہے غنا۔ تو اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو قناعت کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات، خوبصورت زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ارشاد فرمائی، ذرا سنیے، سر دھنیے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجیے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہوا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر دی۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کنگال نہ سمجھے، جس کے پاس ایمان کا خزانہ موجود، جو اسلام کے نور سے مالا مال ہے، وہ مت سمجھے کہ میں غریب ہوتا ہوں۔ یہ دولت دنیا کے کتنے بڑے بڑے امیروں کو بھی میسر نہیں ہے، جو دنیا پہ راج کرتے ہیں، جن کی دولت کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے سینے ایمان کی روشنی سے خالی ہیں، ان کے سینے میں فانوس اسلام روشن نہیں ہے، لیکن یہ جھونپڑے میں رہتا ہے لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہوا جس کو اسلام کی دولت میسر ہے، و روزے کا کفافہ، اور اس کو گزارے کا رزق میسر ہے، بھوکا نہیں سوتا، تن ڈھانپنے کے لیے گرمی سردی کے لباس موجود ہیں، اور 2 وقت کا کھانا اس کو میسر ہے۔ ایسا رزق جو کفایت کرنے والا ہے وہ اس کو میسر ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، تیسری خصلت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو جو میسر ہے اس پہ وہ مطمئن ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، وقت گزر رہا ہے، اللہ کا ڈاڈا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس کو کہ وقت میرا اچھا گزر رہا ہے۔ تو وہ جس حالت میں ہے اس حالت میں مطمئن بھی ہے، اور 2 وقت کا کھانا بھی اس کو مل جاتا ہے، تن کے کپڑے بھی میسر ہیں، اور اللہ نے اس کو اسلام بھی عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا۔ تو قناعت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ عمومی طور پہ انسان جب اپنے اطراف میں دیکھتا ہے تو پھر اس وقت پریشان ہوتا ہے۔ ابن حبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدکم من فوقہ فی المال والحسب، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو دیکھے جو مال میں، حسب و نسب میں، دولت میں اس سے زیادہ ہو، تو وہ پھر کیا کرے؟ طبیعت کے اندر گھٹن تو آئے گی، بے چینی تو آئے گی کہ فلاں شخص میرے سے بہت آگے نکل گیا، مال اس کے پاس زیادہ ہے، نوکر چاکر زیادہ ہیں، گاڑیاں زیادہ ہیں، گھر بہت بڑا ہے، اس کی اس معاشرے کے اندر عزت اور توقیر ہے، اسٹیٹس اس کا جو ہے وہ قابل دید ہے۔ تو جب اس نے کسی کو دیکھا جو مال میں اور حسب میں، حیثیت میں اس سے بڑا ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ تو سنو، اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک آسان سا نسخہ ارشاد کیا جس کو خریدنے کے لیے بازار نہیں جانا پڑتا، وہ نسخہ حاصل کرنے کے لیے کسی میڈیکل سٹور پہ نہیں جانا پڑتا، اس کو تیار کرنے کے لیے کوئی عرصہ نہیں لگتا، ایک لمحے میں وہ نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے سن لیجئے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدکم من فوقہ فی المال والحسب، تم میں اگر کوئی حیثیت میں اور مال میں اپنے سے اوپر شخص کو دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ، تو وہ دیکھے اس شخص کو جو مال اور حیثیت میں اس سے نیچے ہے، تو ایک دم نظر دھڑائے، اس کو بہت دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی گلی میں ہی وہ دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھے، تو اس کو کتنے لوگ مل جائیں گے جو حیثیت میں
مال میں اس سے کتنے پیچھے کھڑے ہیں، اس کی گلی میں کتنے گھر ایسے موجود ہیں جو بیچارے اس سے کہیں پیچھے ہیں۔ تو جب وہ ان کو دیکھے گا تو اس کو جو تکلیف ہوئی ہے، جو احساس ہوا ہے کہ فلاں بہت آگے نکل گیا، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دولت اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جو صالح اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں جمع کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ذرا سنیے اور اس کا لطف لیجئے، اور حضور کے دیے گئے اس وعدے پہ دل کے قرار کا سامان کیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، جب بھی کوئی مشکل ہوئی، جب بھی تکلیف ہوئی، تو وہ سوال مالک کی دہلیز پہ کرے گا، وہ مصلی بچھائے گا اور رب سے کہے گا میرا مسئلہ یہ ہے۔ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کی دہلیز پہ اپنے سوال رکھے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ضمانت۔ اور یہ روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ثوبان نے جب حضور سے یہ فرمان سنا تو انہوں نے کہا حضور میں ضمانت دیتا ہوں، میں زندگی بھر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ صحابی کا کوڑا گرتا ہے اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر کے خود اٹھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جناب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ کہا ہاں نہیں، ہم نے حضور سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اتنا لحاظ رکھا، اور کعبہ کے دروازے کھل جائیں اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے کعبۃ اللہ کے اندرونی فرش پہ سجدہ کرے، تو پھر اس کی پیشانی کا جو معراج ہوگا اور جو سرور اور حظ ملے گا وہ ظاہر عام سجدے میں نہیں ہے۔ تو عبادات کا ایک سرور ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر وہ لطف ان کو نصیب کر دیتا ہے، حلاوت طاعت عطا کر دیتا ہے، اور وہ سرور پھر ان کی زندگی کے اندر گھومتا ہے۔ پھر وہ نماز کے لیے تڑپتے ہیں، ایک نماز کے بعد پھر وہ دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ لمحے آئیں اور میں وہ طاعت اور وہ فرما برداری اور اللہ کی وہ عبادت کر کے اس کی قربت پاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی، تو یہ ابتدائی دور تھا، مکے میں دار ارقم میں جا کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی اپنے ایمان کو اگر تم چھپا لو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا میں تو اس کا اظہار کروں گا۔ تو وہ سین حرم میں آ پہنچے اور وہاں صنادید قریش بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی مسندوں کے اوپر، تو یہ کھڑے ہو گئے اور سب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے گواہ بن جاؤ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور محمد عربی پہ ایمان لے آیا، ان کو رسول مانتا ہوں۔ کہتے ہیں بس یہ جملے پورے ہونے کی دیر ہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ گھونسا کدھر سے آ رہا ہے اور مکہ کہاں سے آ رہا ہے اور تھپڑ کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ وہ تو حضرت عباس حضور کے چچا درمیان میں حائل ہوئے اور کہا کہ یہ بنو غفار کا شخص ہے، اور تمہارے جو شام کو تجارتی قافلے جاتے ہیں وہ مدینے کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں، اور اگر یہ شخص مر گیا تو بنو غفار کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور تمہارا وہ تجارتی سفر جو شام کی طرف امن کے ساتھ ہوتا ہے اس میں امن نہیں رہے گا، تو تم اس پہ ترس نہ کرو، اپنی معیشت پہ ترس کرو۔ تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میرا پورا بدن سوجا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، چاہے زمزم پہ گیا اور اپنے زخم دھوئے اور چادر لے کے لیٹ گیا، رات گزری۔ کہا کہ میں سونا چاہ رہا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا اس لیے نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ زخم اتنے تھے کہ درد کرتے ہوں گے؟ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بات بتاتے، کہا کہ راہ حق میں مار کھانے کا جو حظ اور لطف آیا تھا، جو سرور ملا تھا، مجھے نیند بے چینی سے نہیں آ رہی تھی، کاش کہ جلدی دن چڑھے اور میں پھر کھڑے ہو کے محمد کی رسالت کا اعلان کروں، میں پھر کھڑے ہو کے رب کی توحید کا اعلان کروں، اور پھر وہ میرے اوپر یوں وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور مجھ کو ماریں۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب کہ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو یہ فرما برداری، اطاعت، اللہ کی راہ میں چلنے کا ایک سرور ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو کہا اللہ وہ سرور باطن عطا کر دیتا ہے جب کوئی بندہ صالح اعمال کا ذخیرہ
اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک معنی الاستغناء عن الخلق بھی علماء نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں سے پھر بے نیاز کر دیتا ہے۔ بندہ پھر مالک کی چوکھٹ کو ہی تھام لیتا ہے، پھر در در کے دھکے نہیں کھاتا۔ در در دی در در نالوں در ہو جا ایک درد، در در دی در در نالوں در ہو جا ایک درد، وہ ایک در کا موتی بن جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا پڑتا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جانا پڑتا۔ تو یہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کر کے اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آخر میں ارشاد کیا کہ مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کرے۔ کسی مومن کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ اس کو راتوں کے قیام کی توفیق دے دے، اور اس کے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ مخلوق سے، لوگوں سے اللہ اسے بے نیاز کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو فاقہ آ جائے اور وہ لوگوں کے پاس چلا جائے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ آ گیا تو وہ اللہ کی دہلیز پہ چلا گیا تو کہا جلدی یا بدیر اللہ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ تو یہ دولت استغنا کی اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کے پاس یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، عنوان بہت طویل ہے، تو کہا کہ جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو پھر ہم اس کو یوں ستھری زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی، جب دنیا میں اتنی پاکیزہ زندگی اس کو عطا کر دی گئی تو پھر آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ تو ایسی زندگی ہے، ایسی نعمتیں عطا کرے گا، ایسی جنت اللہ اس کو نصیب فرمائے گا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے وہ منظر کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، کسی کی دماغ میں ایسی سوچ بھی نہیں چلی جس طرح کہ اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ پھر جو وسعت ہے اس کی، حضور نے فرمایا جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا رگڑے سہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ بتا کیا تیری آرزو ہے، تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا اللہ کا ما تمنا تھا، جو تو نے تمنا کی جا میں نے تجھے عطا کیا، اب جنت میں چلا جا۔ اور جنت میں اس دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے، دنیا سے 10 گنا، یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دے، یہ اس شخص کی جائیداد ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جو پھاڑا ہوگا، سب سے آخر میں جانے والا جو پھاڑا ہے اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا جگہ۔ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، وہ کہے گا اتسخر وانت المالک، میرے رب تو بادشاہ ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہے؟ وہ کہے گا میں اور کعبہ کے دروازے کھل جائیں اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے کعبۃ اللہ کے اندرونی فرش پہ سجدہ کرے، تو پھر اس کی پیشانی کا جو معراج ہوگا اور جو سرور اور حظ ملے گا وہ ظاہر عام سجدے میں نہیں ہے۔ تو عبادات کا ایک سرور ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر وہ لطف ان کو نصیب کر دیتا ہے، حلاوت طاعت عطا کر دیتا ہے، اور وہ سرور پھر ان کی زندگی کے اندر سرور باطن عطا کر دیتا ہے جب کوئی بندہ صالح اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک معنی الاستغناء عن الخلق بھی علماء نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں سے پھر بے نیاز کر دیتا ہے۔ بندہ پھر مالک کی چوکھٹ کو ہی تھام لیتا ہے، پھر در در کے دھکے نہیں کھاتا۔ در در دی در در نالوں در ہو جا ایک درد، در در دی در در نالوں در ہو جا ایک درد، وہ ایک در کا موتی بن جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا پڑتا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جانا پڑتا۔ تو یہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ
کی عبادت کر کے اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آخر میں ارشاد کیا کہ مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کرے۔ کسی مومن کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ اس کو راتوں کے قیام کی توفیق دے دے، اور اس کے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ مخلوق سے، لوگوں سے اللہ اسے بے نیاز کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو فاقہ آ جائے اور وہ لوگوں کے پاس چلا جائے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ آ گیا تو وہ اللہ کی دہلیز پہ چلا گیا تو کہا جلدی یا بدیر اللہ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ تو یہ دولت استغنا کی اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کے پاس یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اور عنوان بہت طویل ہے، تو کہا کہ جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو پھر ہم اس کو یوں ستھری زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی، جب دنیا میں اتنی پاکیزہ زندگی اس کو عطا کر دی گئی تو پھر آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ تو ایسی زندگی ہے، ایسی نعمتیں عطا کرے گا، ایسی جنت اللہ اس کو نصیب فرمائے گا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے وہ منظر کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، کسی کی دماغ میں ایسی سوچ بھی نہیں چلی جس طرح کہ اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ پھر جو وسعت ہے اس کی، حضور نے فرمایا جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا رگڑے سہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ بتا کیا تیری آرزو ہے، تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا اللہ کا ما تمنا تھا، جو تو نے تمنا کی جا میں نے تجھے عطا کیا، اب جنت میں چلا جا۔ اور جنت میں اس دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے، دنیا سے 10 گنا، یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دے، یہ اس شخص کی جائیداد ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جو پھاڑا ہوگا، سب سے آخر میں جانے والا جو پھاڑا ہے اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا جگہ۔ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے؟ وہ کہے گا میں اور اتنی جگہ؟ اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے اتنی جگہ ہے، اور یہ اس کی جگہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو پھر ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، عثمان و علی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، حسنین کریمین کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر اولیاء کاملین صالحین کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سب سے کم جگہ ہے جنت کی جو اس کو دی جائے گی، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ اس دنیا یہاں 2 مرلے کے لیے بندہ لڑ کے مر جاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، عدالت کے اندر کچہریاں عدالتیں خریدنے کی بھی کوشش کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، 2 مرلے کے لیے آخرت برباد کر دی، اور وہاں جو سب سے آخر میں گیا اس کو دنیا سے 10 گنا جگہ ملی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ استغنا کا نور عطا فرمائے، ہم سب کے باطن کو سنوار دے، من کو ستھرا کرے، اور حیات طیبہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔